میری تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی تو دو سوالات تک کی میں نے وضاحت کر دی. جو پہلا سوال حضرت اسرافیل کا تھا کہ مل کفارات، اور دوسرا سوال حضرت میکائیل کا تھا کہ مد درجات. تو اللہ کے پیارے حبیب نے جو جواب عنایت فرمایا اس کی میں نے بہت مختصر تشریح کی ہے، زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکا. اب آج تیسرے سوال کی تشریح ہے اور انشاءاللہ والرسول کل چوتھے سوال کی تشریح بیان کر کے اس موضوع کو مکمل کر دیں گے. تیسرا سوال حضرت روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا کہ یا رسول اللہ مل منجیات، یعنی وہ کون سے کام ہیں کہ بندہ اگر ان کاموں کو کرے تو اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے. یہ سوال حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا کہ مل منجیات، یعنی وہ کون سے کام ہیں کہ بندہ اگر وہ نیکیاں کرے تو اس کی مغفرت اور نجات ہو جائے. تو سرکار نے فرمایا یہ بھی 3 کام ہیں. جیسے 3 کام کفارات میں تھے، 3 کام درجات میں تھے جو میں نے بتائے، تو سرکار نے فرمایا کہ ایسے ہی 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کاموں کو کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی، اور انہی 3 کاموں کا نام ہے منجیات. سرکار نے فرمایا پہلا کام خشیت اللہ فی السر والعلن، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، یعنی آدمی مجمع عام میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ کے خوف سے لرزتا اور کانپتا رہے. اس کے دل میں خدا کا خوف رہنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرے. فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلن، تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے، ہر وقت ظاہر میں اور باطن میں ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہیے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ والقصد فی الفقر والغنا، یعنی آدمی چاہے فقیری یعنی غریبی کی حالت میں ہو اور چاہے امیری کی حالت میں ہو تو وہ درمیانی راستہ اختیار کرے. یعنی اگر دولت زیادہ ہے تو فضول خرچی نہ کرے، اگر غربت کا معاملہ ہے تو لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے بلکہ صبر سے کام لے، اللہ کی مرضی پر راضی رہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی نجات ہوگی. اور تیسرا کام میرے آقا نے فرمایا والعدل فی الغضب والرخاء، یعنی آدمی چاہے خوشی کے عالم میں ہو اور چاہے غم کے عالم میں ہو، یا سکون کے عالم میں ہو اور چاہے غصے کے عالم میں ہو، عدل کا، انصاف کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. غرضے کہ اگر تشریح کی جائے تو وقت چاہیے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ان 3 باتوں کی وضاحت کر کے اور اس موضوع کو میں مکمل کر دوں. لیکن جہاں تک خدا سے ڈرنے کا تعلق ہے، خوف الہی کا تعلق ہے کہ آدمی ظاہر میں رہے یا باطن میں، ہمیشہ رب تعالی کا خوف
اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ آج ہماری کیفیتیں ظاہر ہیں، زیادہ میں اس پر تبصرہ یا تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے حال سے واقف ہے، اپنی کیفیت سے واقف ہے۔ سب جانتے ہیں کہ گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، عذاب کا آدمی حقدار ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرے گا اور خود اپنے اعمال کا حساب نہیں لیتا، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی اے لوگوں، اس سے پہلے کہ میدان قیامت میں تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے، اسی دنیا میں اپنی نیکی اور بدی کا حساب پہلے تم خود کر لو کہ کہاں کہاں تم نے گناہ کیا ہے، کہاں کہاں تم نے خطائیں کی ہیں، کہاں کہاں تم نے نیکیاں لی کی ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم کا حال یہ کہ جہاں چند آدمی بیٹھے دوسرے کی غیبت، دوسرے کے اعمال کا حساب، لیکن بیچارے اپنے عمل کا حساب نہیں لیتے، جبکہ خود سر سے پیر تک اگر دیکھیں تو مجرم نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ میاں حساب کا دن بڑا سخت ہے، بڑا نازک ترین دن ہے کہ جب وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ دیکھو خدا سے ڈرنے والے کیسے لوگ ہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر حج ہوتا ہے، میں نے دیکھا اپنی نبوت کی نگاہوں سے کہ اس میدان میں تمامی انبیاء کی امتیں جمع ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میدان میں مکہ شریف کی سرزمین پر تمامی انبیاء کی امتیں جمع ہیں، اور میری امت بھی ہے، اور میری امت سے کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ میدان پہاڑ ہر چیز بھرے ہوئے ہیں، یعنی ہر نبی کی امت سے زیادہ میری امت کئی گنا زیادہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ ان امتیوں میں 70,000 ایسے ہوں گے یا کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والے ان میرے امتیوں کی شان یہ ہوگی کہ جب قیامت قائم ہوگی، قبریں پھٹیں گی، لوگ اس سے نکلیں گے، تو میرے ان امتیوں کو اسی وقت نورانی پر عطا ہوں گے، اور وہ اڑتے ہوئے اسی وقت میدان محشر میں نہیں جائیں گے، سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ میدان محشر میں نہیں جائیں گے، وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو فرشتے ان کو دیکھ کر حیرت کریں گے۔ جو فرشتے جنت میں ہیں انہیں دیکھ کر کے حیرت کریں گے، پوچھیں گے اے لوگوں، کیا تم نے اپنا حساب و کتاب دے دیا؟ یہ لوگ کہیں گے کیسا حساب و کتاب، ہم کو تو میزان پر جانے کا معاملہ ہی نہیں ہوا۔ فرشتے پوچھیں گے پل صراط پر سے گزر آئے؟ یہ امتی کہیں گے سرکار کے کیسا پل صراط، ہم پل صراط کو جانتے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے جہنم کو بھی دیکھا؟ تو کہیں گے کیسا جہنم، ہم تو قبر سے نکلے سیدھے جنت میں آ گئے۔ تو فرشتے کہیں گے اے لوگوں، تم کس کی امت میں ہو، تمہارے نبی کون ہیں؟ تم یہ لوگ عرض کریں گے کہ
کہ ہم امتی ہیں اللہ کے پیارے رسول، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ میرے آقا ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ تو جنت کے یہ فرشتے کہیں گے کہ امت محمدی کے لوگوں، تمہیں واسطہ ہے، تمہیں قسم ہے اللہ کے پیارے حبیب کی، بتاؤ تم نے وہ کون سی نیکیاں کی ہیں کہ جن نیکیوں کی بنیاد پر نہ تمہیں میدان محشر میں جانا پڑا، نہ تمہیں میزان پر جانا پڑا عمل تولانے کے لیے، نہ پل صراط پر سے گزرنا پڑا، نہ جہنم کی طرف جانا پڑا، تم سیدھے جنت میں آئے۔ تو واسطہ اللہ کے پیارے حبیب کا، اپنی وہ نیکیاں تو بتاؤ کہ تم نے کیا عمل کیا، کس وجہ سے نوازے گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے امتی بتائیں گے، اے فرشتوں، صرف 2 نیکیاں ہم نے کی، اور نیکیاں اپنی جگہ پر، فرائض کا ادا کرنا، نمازوں کا، روزے کا، حج و زکوٰۃ کا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کہیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر ہم نوازے گئے۔ کہیں گے ایک ہماری عادت تو یہ تھی، غور سے سننا جو موضوع ہے میرا، وہ کہیں گے جب ہم تنہائیوں میں ہوتے تھے تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی، جب ہم تنہائیوں میں ہوتے تھے تو ہمیں گناہ کرتے شرم آتی تھی، خدا کا خوف طاری ہوتا تھا کہ ہم گناہ کریں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب تنہائیوں میں ہم نے گناہ کرنے میں خدا کا خوف دل میں محسوس کیا، شرم محسوس کی، تو سب کے سامنے ہمیں گناہ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسری عادت ہماری یہ تھی کہ رب نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہم اس پر صابر و شاکر رہے، کبھی زبان پر شکایت کا لفظ نہیں آیا۔ یہی 2 عادتیں تھیں جن کی بنیاد پر رب نے کرم فرمایا کہ ہمیں میدان محشر میں نہیں جانا پڑا، سیدھے جنت میں آئے۔ یا ہر آدمی جائزہ لے کہ اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے حالات کا، اس پر زیادہ ہم کیا تنقید کریں۔ ہر آدمی اپنے معاملے کو خود سمجھ سکتا ہے، اپنے معاملے کو خود جانتا ہے کہ ہمارا کردار و عمل کیا ہے۔